نیوز نمبر 1، اس وقت جو غوث وقت ہے حضرت ٹرمپ حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، کاش آج غوث پاک زندہ ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ حضرت ٹرمپ کا آپ کچھ کریں، کیونکہ اس وقت تو غوث وقت وہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ طاقت تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب پریکٹیکلی اس وقت جو سروے ہوا ہے، امریکہ میں 21% سپورٹ صرف ٹرمپ کے ساتھ رہ گئی ہے۔ ان دونوں حضرات نے نا اپنی برائیوں پہ پردہ ڈالنے کی خاطر نہ یہ جنگ چھیڑ لی ہوئی ہے۔ اصل جنگ جو چھیڑی ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، اور یہ ذلت اور خواری سے بچنے کی خاطر ایک نئی ذلت جو ہے وہ امریکن عوام کے اوپر، اسرائیلی عوام کے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمان تو تکلیف کاٹ ہی رہے ہیں، اپنے عوام بھی ان کے کوئی خوش نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے ٹیکسز کا پیسہ لگ رہا ہے۔ آج چونکہ میں ایران کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، میرے منہ میں خاک، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو ایران کا یہ کچھ چھوڑیں گے نہیں، جس طریقے سے یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایران میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا یا امریکہ کا مقابلہ کر سکے، سیدھی سی بات ہے۔ اور اب جس قوم سے واسطہ پڑا ہے نا امریکہ کا، وہاں لڑنے والے 60,000 نہیں ہیں، 60 لاکھ بھی نہیں ہیں، 9 کروڑ لوگ ہیں۔ تو امریکہ کا انشاءاللہ واقعتاً قبرستان بننے جا رہا ہے ایران، اگر انہوں نے یہ غلطی کر لی۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی رسوائی چکھیں گے یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوبارہ بھی اب ایران حملہ دوبارہ نہیں کرے گا، بس انہوں نے ایک جواب دینا تھا، دے دیا۔ یہ صرف ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ایران نے جو فائرنگ کی ہے، ان کا کوئی بال بھی نہیں بھیگا کر سکتا۔ پریکٹیکلی مجھے نہیں نظر آتا کہ ایران میں اتنی تڑ ہے کہ وہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکے۔ تو امریکہ کا انشاءاللہ واقعتاً قبرستان بننے جا رہا ہے ایران، اگر انہوں نے یہ غلطی کر لی۔ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنی پھر تو ایران بیچارہ کیا کر سکتا ہے، سارے مسلمان ملک مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو امریکہ کا انشاءاللہ واقعتاً قبرستان بننے جا رہا ہے ایران، اگر انہوں نے یہ غلطی کر لی۔ اور اب جس قوم سے واسطہ پڑا ہے نا امریکہ کا، وہاں لڑنے والے 60,000 نہیں ہیں، 60 لاکھ بھی نہیں ہیں، 9 کروڑ لوگ ہیں۔ تو یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں، اسی لیے دیکھیں ان کے وزیر نے بات کی، راکچی صاحب نے، انہوں نے کہا ہم تو انتظار کر رہے ہیں امریکنز کا کہ اپنے فوجی بھیجیں یہاں پہ، ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس جنگ کی تیاری پچھلے 40 سال سے کی ہوئی ہے، اور جو کوئی ہماری کمزوریاں تھیں نا وہ جون 2025 کی جنگ میں سامنے آئیں، وہ ہم نے ریکور کر لی، ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امریکہ کا انشاءاللہ واقعتاً قبرستان بننے جا رہا ہے ایران، اگر انہوں نے یہ غلطی کر لی۔ وہ تو زبانی کلامی قبرستان تھا نا افغانستان والا، اوریجنل والا قبرستان یہ بننے والا ہے۔ 60,000 کدھر اور یہ 9 کروڑ اور کمیٹڈ مسلمان، انشاءاللہ تعالی یہ اپنی رسوائی چکھیں گے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی۔ علی بھائی، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قریباً 50 کے قریب مسلم کنٹریز ہیں پوری دنیا میں اس وقت، لیکن ایران کے علاوہ کسی بھی کنٹری میں ہمت نہیں ہے جو اسرائیل کے خلاف جنگ کر سکے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کسی میں ہمت نہیں ہے بھائی، ایران میں بھی کوئی ہمت نہیں ہے۔ کیا ایران میں ہمت ہے؟ کیا کیا ایران میں؟ ہاں جی، ایران نے بھی کچھ نہیں کیا بھائی، ایران میں بھی کون سی ہمت ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں کیا ایران نے۔ کیا کیا نہیں، تھوڑا سا مطلب ان کا تھا، کیا ہوا اس میں سے کیا نکلا ہے؟ نکلا تو کچھ نہیں علی بھائی، نکلا تو کچھ نہیں۔ وہی بات ہے نا، بات یہ نا کچھ نکالا جائے نا۔ اور یہ جو ایران نے کیا ہے اناؤنسمنٹ کر کے کیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے حملہ کیا، ہم بھی حملہ کریں گے۔ یہ ایران اور اسرائیل کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ انہوں نے ظاہر ہے ابھی اگر اس کے بعد بھی ہوگا، اسرائیل نے بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ جی ہم آج کل ہمارے یہ دن چل رہے ہیں، اس کے بعد ہم کریں گے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے نا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہم لوگ ویسے خوش ہوئے جا رہے ہیں کہ جی یہ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کوئی کر رہا میرے بھائی، نہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کرنے کی کیپیسٹی میں ہے۔ اس کے لیے میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے میں بارہا ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ جب تک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے ان کے برابر کھڑے نہیں ہوں گے، ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جی، سیدھی سی بات ہے۔ بس لوگ خوش ہو جاتے ہیں جی، وہ انہوں نے 99% ڈرون جو ہے وہ گرا لیے ہیں، ادھر کیا ہو گیا بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہونا تھا، سیدھی سی بات ہے۔ ان کا آئرن ڈوم وہاں پہ ہے۔ تو دوبارہ بھی اب ایران حملہ دوبارہ نہیں کرے گا، بس انہوں نے ایک جواب دینا تھا، دے دیا۔
دوبارہ بھی اب ایران حملہ دوبارہ نہیں کرے گا، بس انہوں نے ایک جواب دینا تھا، دے دیا. یہ تو اس طریقے سے ادھر سے ایک بندے نے وائی فائر کیا، دوسرے نے بھی وائی فائر کیا، اور جی وہ لڑائی ہوگی، جی کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، بے فکر ہے. تو اس طرح کا کام پاکستان بھی کر لے، لیکن کیا نکلے گا اس میں سے؟ سینکشنز ہی لگیں گی نا. ایران کی لوگ بات تو کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کتنی مشکل زندگی وہ گزار رہے ہیں. کوئی نہیں، ایران کو بھی پتا ہے وہ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا. ہاں جی. وہ بس گوریلا واری کر سکتے ہیں، جس طرح طالبان نے گوریلا وار کر لی. نہ طالبان امریکہ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، گوریلا وار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. افغانستان کا بیڑا غرق ہی ہوا ہے نا. کوئی عوام وہاں پہ خوشحال ہے؟ مجھے بتائیں. بس ہاں، تو آپ چلے یروشلم میں ہیں، تو آپ کی یروشلم میں موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے جو مسلمان بھولے بھائی ہیں جو بےچارے خوابوں کی دنیا سے باہر نہیں آتے، ان کو بتائیں کہ یروشلم میں اسرائیل نے جو آئرن ڈوم سسٹم اپنا بنایا ہوا ہے، یہ صرف ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ایران نے جو فائرنگ کی ہے ان کا کوئی بال بھی نہیں بھیگا کر سکتا. یہ صرف ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ایران نے جو فائرنگ کی ہے ان کا کوئی بال بھی نہیں بھیگا کر سکتا. اچھا، دوسرا ان بیوقوف مسلمانوں کو یہ بھی بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل میں نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے تو ان ڈرونز نے اپنی مرضی سے گرنا تھا. وہ منیب خاور کے اوپر بھی گر سکتے تھے اور کسی ڈیوڈ کے اوپر بھی گر سکتے تھے. اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے، مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے. یہ ان بیوقوف مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائیں. میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے. ماشاءاللہ، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. جی وہ آئرن ڈوم کے کارنامہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو کچھ میزائل ایران کے جو ہیں وہ مغربی کنارے میں بھی گرے ہیں، اور ادھر ہمارے فلسطینی بھائی بھی ہیں تو ان کی بھی بچت ہو گئی ہے الحمدللہ. ان کو ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بچت کسی شیخ عبد القادر جیلانی نے یا کسی مسلمانوں کی فوج نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. اور یہ جو ڈرون آئے تھے یہ اس پہ ڈوم آف دی راک پہ بھی گر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے جب آنا ہے یہاں پہ تو وہ تو چھوڑ دیے انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ حفاظت جو ہے وہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. بالکل ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو جو مسجد اقصی جہاں وہ موجود ہے ڈوم آف دا راک، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں انٹرسیپشن کی گئی ہیں، ادھر اوپر بھی گر سکتے ہیں. ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، وہ جو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے ماننے والوں نے جو وہ میزائل چلا کے اس کی حفاظت کی ہے، وہ میں نے دیکھی ہے، لائیو دیکھی ہے. تو وہ تو حقیقت اس نے کھول دی ہے کہ جو پینک پھیلا ہوا ہے اسرائیل کے اندر. اس نے کہا کہ یہاں پہ تو ہزاروں لوگ مر گئے ہیں، یہ ہاسپٹلز پہ بھی نہیں جانے دے رہے، نہ صحافیوں کو کوئی خبر کور کرنے دے رہے ہیں. اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں باہر کوئی خبر چلی گئی تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے ان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج ان کی ٹیکنالوجی کا ہم نے حشر بھی دیکھ لیا. ظاہر ٹیکنالوجی بھی ایک خاص حد تک ہی ہوتی ہے نا. اس کے بعد تو جب وہ ان کا آئرن ڈوم سسٹم ریفیلنگ کی طرف جاتا ہے تو اس دوران تو آپ کو پھر موقع مل جائے گا. اور ریفیلنگ بھی کب تک ہوگی؟ اربوں ڈالر لگتے ہیں. انہوں نے 99% ڈرون جو ہے وہ گرا لیے ہیں. ادھر کیا ہو گیا بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہونا تھا. سیدھی سی بات ہے، ان کا آئرن ڈوم وہاں پہ ہے. تو عراق اور پھر ایران کو یہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے کسی بحری بیڑے کے اوپر اٹیک کیا یا ہماری کسی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر، عراق میں، قطر میں، ہر جگہ ظاہر ہے امریکہ نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ورلڈ چیمپئن جو ہیں وہ. تو اگر آپ نے کہیں اٹیک کیا تو پھر امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑے گا. اور ظاہر ہے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنی پھر تو ایران بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ سارے مسلمان ملک مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جب امریکہ حملہ کرے گا تو پھر 32 نیٹو کے ملک بھی اس میں شامل ہوں گے. اس میں 2 مسلمان ملک بھی ہیں، ترکیے بھی اور البانیہ بھی. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے جائے. تو امریکہ کی تو صورتحال بالکل واضح ہے کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کو اس وقت کسی طریقے سے جنگ رکوانی چاہیے ورنہ کچومر نکال دیں گے. نکال دیا آج صبح کچومر انہوں نے. اب امریکہ بھی آ گیا جنگ میں اور کسی کی جرت نہیں، سب بیان دیں گے. تکلیف صرف ایران کے لوگ کاٹیں گے یا میرے جیسے لوگ جو مسلح ہیں وہ کاٹیں گے. اب ظاہر ایران تو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے شفٹ کر دیا تھا
پتہ نہیں کون سی اسٹریٹجی ہے یہ. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شفٹ کر دیا تھا، بھائی شفٹ کر دیا تو ان کو کیوں بتا رہے ہو؟ جہاں شفٹ کیا ہے وہ دوبارہ ادھر بم پھینک دیں گے. تمہارا تو کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی کوئی مظلوم مان جاؤ کہ جی آپ تو تباہ کر دیا یار، آپ تو ختم کرو جنگ کو. اس کی بجائے وہ کہہ رہے نہیں ہم نے تو پہلے ہی نکال لیا تھا. پتہ نہیں کون ان کو مت دیتا ہے کہ ٹارزن بنو یار. اس طرح اگر ٹارزن بنو گے وہ تو نہیں چھوڑیں گے. امریکہ نے تو حملہ کر دیا ہے، B-2 بمبرز کے ذریعے نیوکلیر سائٹس تباہ کر دی ہیں. اب انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے بلسٹک میزائل پھینکنے ہیں. جب انہوں نے میزائل پھینکنے ہیں پھر ادھر سے امریکہ نے بھی جواب دینا ہے، پھر وہ کھچڑی شروع ہو جانی ہے دوبارہ سے. اینڈ کیا ہونا ہے اس کا؟ کچھ عمر اسی ملک کا نکلنا ہے جو کچھ عرصے تک سروائیو کرے گا، جو 2,500-3 ہزار میزائل ان کے جب ختم ہو جائیں گے پھر بیٹھے رہیں گے. اور امریکہ نے وہ کچھ بنایا ہوا ہے کہ کئی سو سال تک انہوں نے جنگ لڑنی ہے. ظاہر ان کی اکانومی بڑی ہے، ہم مسلمان ملکوں کی ملا کے اکانومی بھی اتنی نہیں ہے. اور ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی کسی شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر جنگ کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ہم لمبے عرصے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. بیسیکلی امریکہ جو ہے وہ فیس سیونگ چاہ رہا ہے، کسی طریقے سے عزت کے ساتھ نکلیں. لیکن عزت کے ساتھ انہوں نے نکلنا کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے جو دعوے کیے تھے اس اعتبار سے تو وہ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں اپنے ہی دعووں کے اندر. تو بھائی اس وقت اگر غوث وقت کوئی ہے نا تو امریکہ ہے اور اسرائیل ہے. ہاں غوث وقت دنیا کی اکانومی کو کدھر سے کدھر لیں گے. یہ میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، باقی آپ ویڈیو میری دیکھ لیں، اس میں میں نے تسلی کروا دی.